موضوع الدرس في إثبات المعاد ونفخ الصور، سورة الزمر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سور کے بارے میں اور نفخ فی الصور کے بارے میں ذکر فرمایا. جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 4 دفعہ سور پھونکا جائے گا، بعض فرماتے ہیں 3 دفعہ پھونکا جائے گا، اور راجح قول یہ ہے کہ 2 دفعہ. ایک نفخہ فزع اور صعق ہوگا اور ایک نفخہ بعث. تو جب سور پھونکا جائے گا تو جو اس وقت اللہ کی مخلوق موجود ہوگی، پہلے گھبراہٹ، بے ہوشی اور موت. پھر سور پھونکا جائے گا تو سب اپنے اپنے قبروں میں سے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے. اس کے درمیانی مدت جو ہے وہ تقریباً 40 سال ہے. ایک مسئلہ یہ ہے الحمدللہ، اور یہ حق ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، اور جو مسائل منسوخ ہوتے ہیں نا اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. یہ جو میں نے عرض کیا نا، بعض نے کہا 3 ہیں، وہ بھی ایک لفظ ہے، نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات. وہ کہتے ہیں فزع الگ ہے، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض کہتے ہیں صعق الگ ہے، اور نفخۃ البعث نہ. یہ اختلاف نہیں ہوتا. ہمیشہ اصولاً یاد رکھ لیں کہ جو مسئلہ قرآن میں، حدیث مبارک میں، فرمان رسول میں واضح موجود ہے، کوئی اختلاف نہیں. اب دیکھیں مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، آج 1400 سال گزر گئے، دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں پیدا ہو سکتا جو کہے کہ 4 رکعتیں. 3 ہیں بس، ٹھیک ہے. ساری زندگی حضور نے 3 پڑھا. فجر کی 2 رکعتیں 2 ہی، جمعہ میں 2 رکعت ہیں 2 ہیں، کوئی اختلاف نہیں. حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ 2 دفعہ ہے، باقی تو نفل ہی ہے. زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ بھی زکوٰۃ آدھے 6 مہینے کے بعد ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف کہاں ہوتے ہیں کہ مسائل فروعیہ میں یا تو 2 حدیثیں آ گئیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دو آ گئے، یعنی مثلا آمین ہے، زور سے کہنا بھی ثابت ہے، ایسا کہنا بھی ثابت۔ بعض ائمہ نے اس کو لے لیا، بعض نے اس کو لے لیا۔ آمین تو دونوں کہیں گے، تو اس لیے ہمیشہ یا ان مسائل میں اختلاف ہوتا ہے کہ قرآن میں نہیں ملے، حدیث پاک میں نہیں ملے، اجماع صحابہ میں نہیں ملے، اب نیا مسئلہ پیش آ گیا، تو اس پہ مجتہدین رحمہم اللہ علیہم اجتہاد فرماتے ہیں، اور ہر مجتہد کا لازمی بات ہے کہ فرق تو آئے گا، ایک امام شافعی کا اپنا اجتہاد ہے، امام صاحب کا اپنا اجتہاد ہے، لیکن کسی مجتہد کو ہم برا یا غلط نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر وہ خطا بھی کر جائے تب بھی اجر ہے، اور اگر وہ ثواب کو پہنچ جائے تو دوہرا اجر ہے، یعنی ہر حال میں معذور ہے، معذور نہیں کہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو اس لیے سمجھیں کہ سور حق ہے، اور اس میں اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے پھونکیں گے، اللہ اس کی پھونک میں اتنی طاقت دیں گے ہی اللہ کی طرف سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ لوگوں آ جاؤ، حج اللہ کا گھر بن گیا ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کی آواز تو حرم کے باہر بھی نہ جاتی، لیکن اللہ نے اس آواز کو پورے عالم میں پہنچایا۔ تو اسی طرح جیسے کہ سورج ہے، قرہ ہے، نورانی قرہ ہے، لیکن اس کی روشنی اللہ نے سارے عالم میں پہنچا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ ہر شہر پہ الگ سورج ہے، سورج تو ایک ہے، لیکن روشنی ہر جگہ پہ آ گئی۔ چاند ایک ہے لیکن اس کی روشنی ہر جگہ۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس سور پھونکنے والے فرشتے کی پھونک میں اتنی طاقت دیں گے، قوت دیں گے کہ اس کے نفخ سے سارا عالم میں جو بھی مخلوق ہوگی بے ہوش پھر موت۔ اسی طرح اس کا نمونہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ایک قوم پہ اللہ نے عذاب بھیجا، اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو، فاخذتهم الصیحۃ، جبریل علیہ السلام اس شہر کے دروازے پہ آئے، وہاں کھڑے ہو کے چیخ ماری، سارے مر گئے۔ کبھی اللہ حکم دیتے ہیں زمین میں زلزلہ آ جاتا، کبھی اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں ہوا کو کہ میرے دشمن ہیں، جاؤ ان کو اڑا دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، ہوا آ جاتی۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں، پانی برسا دیتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے کمال قدرت ہے، اچھی طرح سمجھیں مسائل کو، اور دیکھیں کہ جن چیزوں سے حیات کا بقا ہے، مثلا پانی جو ہے حیات حیوان کے لیے اصل ہے، پانی نہ ہو کوئی حیوان زندہ نہیں رہ سکتا، ہر چیز کی حیات اللہ نے پانی میں رکھی۔ اچھا ہوا نہ ہو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اور بھی تو بڑے بڑے قرے ہیں نا، میری خیر عطارد ہے، بڑے بڑے قرے ہیں دنیا میں اللہ کی مخلوق میں، لیکن جب ہوا نہ ہو، پانی نہ ہو، وہاں کیسے مخلوق آباد ہو؟ تو پانی بقائے انسان کا سبب ہے، ہوا بقائے انسان کا سبب ہے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو اسی ہوا کو عذاب بنا دیا، ہلاکت کا سبب بن گئی۔ اللہ نے چاہا تو اسی پانی کو ہلاک کا سبب بنا دیا کہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیے، زمین کو بھی حکم دیا، پانی جمع ہوا، طوفان نوح آیا، سارا ختم ہو گیا۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسی چیز سے وہ کسی کو زندہ کرنے کا کام لیں، اسی چیز سے کسی کو مارنے کا کام لیں، اسی پھونک سے لوگ مر جائیں گے، پھر اسی پھونک سے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے نا کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ ایک پھونک آئے گی تو لوگ مر جائیں گے، دوسری آئے گی زندہ ہو جائیں گے۔
تو یہ اس کی مرضی ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ کوئی آدمی عقل لڑائے، عقل لڑانے کی ضرورت نہیں، جب قرآن میں ہے بات ختم۔ ہاں اس وقت بھی اللہ چاہے جن کو چاہے کہ اس نفخ صور کے وقت بھی بے ہوش نہ ہوں، اللہ کی مرضی۔ اب اس کے بعد جب ساری مخلوق کھڑی ہو گئی، اچھا ان کے حالات کھڑے ہونے کے بعد بھی مختلف ہوں گے، یاد رکھو۔ ایک حالت تو ایسی ہوگی کہ ایسی آنکھیں پھٹی رہ جائیں، اب وہ بند ہی نہیں ہوتی دہشت سے۔ ایک حالت یہ ہوگی کہ سر نیچے ڈال کے کھڑے ہوں گے، اب سر ہی نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ احوال ہیں، کبھی ایسے ہوگا کبھی ایسے ہوگا۔ اب جناب جب میدان محشر میں آ جائیں گے تو وہاں سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا نا، اللہ زمین بھی بدل دیں گے۔ قیامت والی زمین جو ہے قرص بیضاء، حضور نے فرمایا سفید ہوگی اور صاف ہوگی، چمکتی ہوگی، اور اس پہ کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا۔ آسمان بدل جائے، زمینیں بدل جائیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ یہ پہاڑ وہاڑ سب ہوا بن کے اڑ گئے۔ اب جب میدان محشر قائم ہو جائے گا، اولین آخرین سب آ جائے گا۔ اب میرے پروردگار عالم تشریف لائیں گے جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، یاد رکھو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ عرش سے نزول اجلال فرماتے ہیں پہلے آسمان میں، رات کے آخری حصے میں، اور خود فرماتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی رحمت مانگنے والا، اور ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ندائیں آ رہی ہیں اور بندہ غافل ہے، مالک دینا چاہتا ہے، بندہ سویا ہوا ہے، اور جو سیٹھ ویٹھ نہیں دینا چاہتے ان کے دروازوں پہ پڑا ہے، یہ دم ہلا رہا ہے۔ اسی لیے لکھتے ہیں کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں، تو اس دور میں جو بھی بادشاہ تھے انہوں نے حضرت کی خدمت میں ایک معروض لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لنگر کا بہت بڑا خرچہ ہے، ہر وقت 1000 2000 بندہ لنگر میں بیٹھا ہے، کھانا پینا رہنا سونا بیٹھنا۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک جاگیر ہے فلاں جگہ، یعنی ایک بہت بڑی زمین ہے، اس کو جاگیر کہتے ہیں، وہ میں نے شاہی حکم نامہ جاری کر دیا ہے، آپ کسی کو بھیجیں اور اس جاگیر کا قبضہ لے لیں، تاکہ وہاں جو آبادی ہوگی زمین میں جو فصلیں آئیں گی وہ آپ کے لنگر کے لیے مفید ہوں۔ حضرت نے جب خط پڑھا تو اس کے پیچھے لکھا کہ اللہ نے مجھے جو رات کے آخری حصے کی جاگیر دی ہے، تمہاری جاگیروں کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے لکھا کہ اللہ نے مجھے جو آخری رات کا پہر جاگنے کا نصیب کیا ہوا ہے، یہ جو مجھے جاگیر ملی ہوئی ہے، تو میں تیری جاگیر کو کیا کروں گا؟ تم تو دنیا کے چھوٹے سے بادشاہ ہو، میرا تو بادشاہوں کے بادشاہ سے براہ راست سوال ہے۔ یہ جاگیر کسی اور کو دے دو، فقیروں کو جاگیر کی ضرورت نہیں۔ تو جن لوگوں کا اصل مشکل یہی ہے نا جی کہ نہ تو ہمارے اندر ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ دعا مانگنا آتا ہے، اور نہ دعا مانگتے ہیں ہم، ورنہ تو خزائن السماوات والارض کا وہ مالک ہے۔
میرے ایک بڑے بے تکلف دوست ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ بڑا عالم ہے، بڑا مدرس ہے. ان کا ایک مدرسہ ہے جس میں ماشاءاللہ کوئی 700-800 کے قریب طلباء ہیں، اور ابتدائی کتابوں سے لے کر آخر سیاست تک، دورہ حدیث تک کتابیں پڑھائی جاتی. بہت اچھا مدرسہ ماشاءاللہ بنایا. میں نے بھی زیارت کی، مدرسہ بھی دیکھا، اور ان کا جو شیخ ہیں بہت میرے دوست ہیں. میں اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا، اور وہ مدرسہ جو ہے ماشاءاللہ چونکہ سڑک کے کنارے ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ڈرائیور سے کہا یار اشارہ دے، پیچھے جو گاڑی آ رہی ہے ہم نے رکنا ہے نماز پڑھنے. رک گئے مسجد میں. کیا خیر، وہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ بغیر اطلاع کے، بغیر دعوت کے، بغیر کہنے کے الحمدللہ. اب جب وہاں پہنچ گیا، مغرب کی نماز دی، اور کہا حضرت آپ مسافر ہیں لیکن مغرب تو پڑھا سکتے ہیں نا، مغرب تو صاحب آپ نے بھی دین پڑھنی ہے. اور اس بات بڑے چالاک ہوتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. یوں ہی میں نے سلام پھیرا، وہ کھڑا ہو گیا. حضرت 10 منٹ کے لیے ترجمہ بھی پڑھائیں گے. میں نے کہا حضرت وہاں بھی تو درس دیتے ہیں نا مغرب کے بعد، تھوڑا سا یہاں بھی دے. مولوی جانتے ہیں نا شکار کیسے کیا جاتا ہے. بہرحال اس کے بعد مجھے علیحدہ ملا اور کہا وکی صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں مانگ نہیں سکتا، میں سوال نہیں کر سکتا. مدرسے کے حالات بڑے خطرناک اور مخدوش ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس تو 15 دن کا راشن باقی ہے. چندہ میں نہیں کرتا، بڑے لوگوں کے دروازے پہ میں نہیں جاتا. جو اللہ بھیج دیتا ہے چل رہا ہے. لیکن اب حالات ایسے ہو گئے. میں نے کہا حضرت بالکل نہ گھبرائیں، یہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. پتہ گناہ ہوتا ہے نا، رزق تنگ ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہماری کوئی گناہ ہوگا، کوئی غلطی ہوگی، ہم سے ہوئی ہوگی، تو ہو نہیں سکتا نا کہ اللہ کے دین کا کام کیوں رکے. یقین کر لو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، یتیم خانہ ہو، خیراتی ادارہ ہو، اس میں خیانت نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، وہ کبھی محتاج ہو ہی نہیں سکتا. جس دن خیانت آئی برکت اٹھ گئی. میں نے کہا حضرت مسئلہ ہی نہیں، کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ مغرب عشاء کے درمیان، عشاء کے بعد جب طلباء کے پاس وقت ہو، سب 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں، اور ایک دفعہ بیٹھ کے سورۃ الواقعہ پڑھ لیں اور دعا مانگ لیں اللہ سے. بس اللہ پاک گاڑی چلائیں. ورنہ ہمارے پلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے کپڑے بھی اللہ الحمدللہ مانگے تانگے کے ہوتے ہیں. اللہ جزا دے دوستوں کو، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، ان کے رزق و مال میں برکت دے کہ وہ ہمارے سوچنے سے بھی پہلے بنوا کے بھیج دیتے. میں الحمدللہ لوگوں کو دیتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں. زیادہ ہو گئے کیا کروں بھائی. تو انہوں نے کہا ٹھیک. خیر بات تھی، ہو گئی. وہ حج میں تشریف لائے، ملے. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ وکی صاحب آپ نے تو ہماری بڑی مشکل حل کر دی. حالانکہ یہ سورۃ واقعہ کی حدیث ہم روز پڑھاتے ہیں، بس خیال ہی نہیں کیا ادھر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا وہ دن اور آج کا دن ہمارا مدرسہ محتاج نہیں، ایک سال آنے والے کا فنڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اگلے سال کا فنڈ بھی ریزرو ہے، محفوظ پڑا ہے. تو اس لیے جو مانگنے کا وقت ہے نا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو ایمان والے ہیں وہ سحر کے وقت میں جاگتے ہیں. وہ اس آخری رات کے حصے کی بادشاہی جو ہے نا، جس کو وہ مل جائے وہ پھر کسی بندے کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا. آپ گھر میں ہیں، آپ کسی جگہ ہیں، مسجد میں ہیں، جہاں ہیں، بس منا لیں اپنے مولا کو. لیکن شرط یہ ہے 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن انسانیت کے ساتھ، پوری توجہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. سجدے میں جائیں تو پھر رو رو کے جو مانگنا ہے نا مانگ لو، دیکھو کیسے ملتا ہے. تو اس لیے اللہ نزول اجلال فرماتے ہیں. ہمارا ایمان ہے
ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ عرش سے آسمان دنیا پہ آتے، لیکن کیسے اترتے ہیں؟ جیسے اس کو زیبا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ دیکھو نا، ایک دنیا میں بادشاہ نے آنا ہو، کتنے انتظام ہیں، کتنے پروٹوکول ہیں، کتنی سیکیورٹی ہیں، کتنی بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، کتنا آگے پیچھے ہٹو بچو سرکار حسن کی آتی ہے کہ نعرے ہیں، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرمائیں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اللہ کے نور سے بھر جائے، کیونکہ اللہ نور ہے، وہ نور ہے اور وہی پورے عالم کو منور کرنے والے ہیں۔ اور جب آپ آئیں گے تو پھر زمین کیسے روشن نہ ہو؟ اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا ہے، حضور نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ تو نور ہیں، ہم تو اس نور سورج عارضی مخلوق نور کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو حقیقی نور ہے۔ اور وہی اللہ نور السماوات والارض۔ یاد رکھیں کہ جب مومن کا دل اللہ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، اللہ کے احکام کا تابع ہو جاتا ہے، محمد مدنی کا غلام بن جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اب اللہ اس کو بھی نور ایمان سے بصیرت عطا فرماتے ہیں، ینظر بنور اللہ۔ یہی وجہ ہے ہمارے پاس بصارت تو ہے، بصیرت نہیں۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، عباد صالحین ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی آنکھیں بھی روشن کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں دل دیا ہے کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ نے بار بار فرمایا فلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ اسی طرح اللہ نے کئی وقت فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ایک معنی تو یہ ہے کہ تم جاؤ انہیں زمینوں سے گزرو، قوم عاد پہ گزرو، قوم سمود پہ گزرو، قوم لوط پہ گزرو۔ فانظر کا معنی دیکھنا نہیں، پھر غور کرو، تدبر کرو کہ اللہ نے ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کیا ہے۔ اور کبھی جو ہے دیکھنے کے بارے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج، لیکن دعا کرو نا اللہ سے تعلق بن جائے۔ دیکھو نا مثلا ماں ہے، وہ پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں ہے، یورپ میں ہے، کسی جگہ، بیٹا سعودی عرب میں ہے۔ اچھا ماں وہی کہتی ہے آج میرے بیٹے کو کچھ ہوا ہے، یہ کوئی ماں کیا ہے، یعنی کوئی بزرگ ہے، اس کشف ہو گئی ہے اس کو، کیونکہ دل کا سچا تعلق ہے اولاد کے ساتھ۔ ماں سے زیادہ سچا تعلق کس کا ہوگا؟ وہ تو مثل مشہور ہے نا، ایک حکایت میں آتا ہے، کسی بزرگ نے لکھا کہ ایک بدبخت بیٹا تھا، اس نے ماں کو اتنا مارا کہ ماں زمین پہ گر گئی، بے ہوشی کے قریب پہنچ گئی۔ مار مار کے بدبخت جب تھک گیا تو دوڑا تو دروازے میں پاؤں پھنسا گر گیا، تو ماں وہیں سے کہتی ہے بیٹا تمہیں تو چوٹ نہیں لگی نا؟ ماں اس کا پوچھ رہی ہے کہ اس بدبخت کو تو چوٹ نہیں لگی۔ اسی لیے آتا ہے کہ جب ماں اور باپ کسی اولاد کو بد دعا کریں وہ اولاد ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے، یاد رکھو۔
ماں باپ کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ ماں باپ کبھی بد دعا کرتے نہیں نا، وہ تو اس وقت کریں گے نا جب لاچار ہو جائیں گے، جب تمہارے اعمال سے تنگ آ جائیں گے، اور جب تنگ آ جائیں گے ان کے دل سے دعا نکلی اور اولاد تباہ ہو۔ اور اگر ان کے دل سے تیرے لیے دعائیں نکلتی ہیں تو تمہیں کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ نہیں خراب کر سکتی۔ تو اس لیے اب جناب دیکھیں عدالت لگ گئی، اللہ پاک کما جلی کو بشان ہی تشریف لائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب اللہ انصاف فرمائیں گے، ہر نبی آئے گا، اسی طرح قرآن دوسری جگہ کے فرماتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت پہ ہم گواہ اس کے نبی کو بلائیں گے۔ اللہ دعا کرو اللہ آسان کر، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ جب نبی گواہی دے تو کون بچے گا؟ اللہ اکبر۔ ہر نبی اپنی امت میں گواہ ہے، اور ہر پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ میرے نبی تیری امت نے کیا جواب دیا؟ مان لیا، تکذیب کی، جھٹلایا، توہین کی؟ اللہ اکبر۔ ہر پیغمبر گواہی دے، صرف نبی گواہ نہیں، آگے بھی دیکھیں وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبی بھی گواہی، وَالشُّهَدَاء، اور گواہ کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں۔ مَعَهَا صَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ایک فرشتہ ہانکنے والا، ایک گواہی دینے والا، ملائکہ بھی آ کے گواہی دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے بتاؤ اس نے کیا کیا میرے بندے نے؟ انبیاء بھی گواہ، فرشتے بھی گواہ، اور پھر حضور کی امت بھی گواہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور سارے انبیاء پہ پھر میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی گواہ۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، تصور کرو، اگر حضور نے گواہی ہمارے خلاف دے دی کیا ہو؟ جب ہم داڑھی مڈا کے کھڑے، ہم سگریٹیں پی کے انگریزی لباس، کوریاں لباس میں گناہوں سے منہ کالا کر کے کھڑے، اور حضور گواہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ پھر کون بچ سکتا ہے؟ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں نا کہ جہاں کو مولویوں کا اختلاف ہو جی، وہ دیوبندی یہ کہتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، یہ تو قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ اپنے نبی کو اور قرآن کو ہمارے لیے گواہ بنانا، ہمارے اوپر نہ گواہ بنا۔ لا تجعلوا شہیدا علینا، یا اللہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنانا، ہمیں جہنم میں بھیج دو۔ مسلمانوں ذرا غور کیا کرو، کبھی تو غور کیا کرو، ایک انگارہ تو کبھی رکھ کے دیکھو بدن پہ، تو جب جہنم میں ڈالیں گے تو کیا حال ہے؟ ابھی تو ایک انگارہ بھی برداشت نہیں ہوتا نا، ایک چنگاری بھی اڑ کے آئے تو بندہ تڑپ جاتا ہے۔
گرم پانی گر جائے تڑپ جاتا ہے، گرم چائے گر جائے تڑپ جاتا ہے، تو جب پکڑ کے خود جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من الماثم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ اللہ۔ اسی لیے حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جب کعبۃ اللہ میں آئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ تو رکعت پڑھی، ایک ہی شعر پڑھتے رہے ساری رات کے، مولا رسوا مت، قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کر۔ اور مولا میرے جو اندر کے گناہ ہیں لوگوں کو نہ دکھا۔ ساری رات روتے ہوئے گزر گئی، اور مسلمان ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ناچتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، اللہ کے گھر میں گپیں لگا رہے ہیں، عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں، مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نوجوان ساتھیوں، رب کو منا لو، یہ چند روزہ جوانی ہے، گل جائے گی، سڑ جائے گی، کیا ہوگا؟ مٹی میں پڑے ہوگے، پوچھنے والا بھی کوئی۔ خبر پکار رہی، آنا بیت الدود، آنا بیت الوحشت، اے بندے میں تو کیڑوں کا گھر ہوں، میں تو وحشت کا گھر ہوں، کچھ کر کے آنا ورنہ پھر خیر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جی، ہر نبی اپنی امت پہ گواہ ہے، اور پھر فرشتے بھی گواہ ہیں، حضور کی امت بھی گواہ ہے، اور تمام انبیاء کی گواہی پہ پھر میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی گواہ ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی غور کریں کیا حال ہوگا جب ہر امت سے ہم اس کے پیغمبر کو شہادت کے لیے بلائیں گے، اور پھر آپ سارے انبیاء پہ گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، آپ ان کی تصدیق فرمائیں گے، گواہی دیں گے، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ پھر اسی میں بس نہیں، نامہ اعمال، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا، اللہ گھر میں بیٹھ کے کبھی کبھی پڑھا کرو، چار آیتیں پڑھ لی، آدھا رکوع پڑھ لیا، کوئی ترجمے والا قرآن پاک دیکھ لیا، فلمیں رسالے پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں، ساری ساری رات گزر جاتی، میگزین پڑھ رہے ہیں، رات بیت گئی ہے، قرآن پڑھے ہوئے مہینے گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ۔ اب کتاب بھی آ گئی، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کتاب آ گئی، اور کتاب سے کیا مراد ہے؟ جو ہر بندے کو اللہ قیامت والے دن صحیفہ اعمال دیں گے، ہر بندے کو صحیفہ ملے گا، اس کے اندر پوری زندگی کا چارج شیٹ لگا ہوا ہے، ذرا ذرا موجود ہے۔ کافر جب دیکھیں گے، مشرک دیکھیں گے، چیخ پڑیں گے،
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. کہیں گے ہائے کیسی کتاب، اس میں تو ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی. اس لیے جو کچھ کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، جو بول رہے ہو، جو عمل، سب لکھنے والے بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں. نہ ایمان سے کہو کیا عالم ہوگا اس بندے کا جس کی رپورٹ یہ جائے کہ مولا سارا دن اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، سارا دن بھونکتا رہا، بکواس کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا، تاش کھیلتا رہا، فلمیں دیکھتا رہا. یہ رپورٹ جائے یار یہاں ایک کفیل کے پاس کام کرتے ہو، بندہ ہی ہے نا، اور کیا ہے. تم ایک دن ڈیوٹی پہ نہ ہو، جان نکال لے، کام نہ کرو. جان کہاں گئے تھے؟ میں آیا تم موجود ہی نہیں تھے. ایک دن کفیل کو ذرا گالی دے کے دکھاؤ، انشاءاللہ دوسرے دن اپنے ملک پہنچا دے تمہیں. اور تم مالک کی نافرمانی کرتے ہو. 5 وقت اس کے بلانے والا بلا رہا ہے، تم گھر میں بیٹھے ہو، اٹھتے ہی نہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہے، نماز کا موقع نہیں. فلمیں دیکھنے کا موقع ہے، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں. اس لیے اب کتاب جب دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. انبیاء گواہ، کتاب نامہ عمل گواہ، فرشتے گواہ. اچھا بعض کافر ایسے ہوں گے جو وہاں بھی یہ دیکھیں گے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور آج بھی ہم اگر کوئی قسم شسم کھا کے موقع اٹھائیں شاید بچ جائیں، تو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مولا بالکل آپ کا انصاف برحق ہے، اور بالکل آپ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں. لیکن یہ سارے گواہ جن کو آپ نے بلایا ہے نا، ان کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم جانتے نہیں، یہ تو تھے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آئے کبھی. یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ گواہ کم از کم وہ تو ہو نا جو ہماری جنس کا ہو. ہم نے دیکھا ہو یہ بندہ کھڑا تھا اس وقت، تو ہم نے یہ فرشتے تو دیکھے ہی نہیں ہے، کہاں تھے؟ تو ان کی گواہی بھی آپ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں، میں تو انصاف کروں گا. قضی بینہم بالحق، میں تو حق سے فیصلے کروں گا. لا یظلمون، کبھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا کہ بغیر گناہ کے سزا دے دوں، یہ ظلم ہے، نہیں ہوگا. اچھا ایک آدمی کے نیک اعمال زیادہ ہیں لیکن جزا تھوڑی دے دوں، کچھ کمی کر دوں، 5% ڈسکاؤنٹ کاٹ دوں، نہیں، میں انصاف ہوگا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. اب وہ حیران ہوں گے کہ اب کیا ہوگا. اللہ حکم دیں گے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے، اللہ فرشتوں کو حکم دینے گے اس بندے کی زبان پہ سیل لگا دو، بند کر دو. سیل ختم، مانا سیل لگ گئی بس. یہاں دیکھتے ہیں نا بادشاہوں کے خط جو ہوتے ہیں یا بڑے بڑے یا کسی گھر کو، تو باندھ کے سیل لگا دے، زبان پہ سیل لگی بند. اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو، پاؤں کو، چمڑے کو، تم بتاؤ یہ بندہ چل کے کہاں کہاں گیا تھا؟ اس نے ان ہاتھوں سے کن کن عورتوں کو پکڑا، کتنا چوری کی، کتنا حرام کھایا، کتنی جیبیں کاٹی. یہ پاؤں کس کس میگدے پہ گئے، کس کس کوٹھے پہ مجرے سنتے رہے. اب جب سارے گواہی دیں گے، سب بول پڑیں گے. قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا. اب وہ بندے اپنے چمڑے کو مخاطب ہو کے کہیں گے بدبختو، تم بھی ہمارے خلاف گواہ بن گئے، تم کیوں بول پڑے ہو؟ نے کہا بدبخت جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی اس نے آج ہاتھوں کو بھی حکم دے دیا، ہاتھ زبان بن گئے.
اسی طرح قرآن میں آتا ہے نا یحشرون علی وجوہہم، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اصناف ہوں گے، بعض قسمیں ایسی ہوں گی مشاتن جو چل کے جا رہے ہوں گے، اور بعض قسم ایسی ہوگی جو سواریوں پہ ہوں گے، اور بعض قسمیں ایسی ہوں گی جو چہرے کے بل چل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یمشی علی وجوہہم، یا رسول اللہ پاؤں سے تو بندہ چلتا ہے، چہرے سے کیسے چلے گا؟ اللہ نے فرمایا جس نے پاؤں پہ چلا ہے وہی خدا چہرے پہ چلائے گا۔ پاؤں کو جس نے چلنا سکھایا ہے وہی چہرے کو بھی چلنا سکھا دے گا۔ اب دیکھو نا کہ دنیا میں اگر کانٹا آئے، جھاڑی آئے، اندھیرا آئے تو آدمی ہاتھوں سے بچاتا ہے نا، وہ اپنے چہرے سے پھر آگا کیا کہ چالی چہرے سے رہیں، جہنم آگ چہرے سے بجھانا چاہتے، کیسے بجھے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ چہرہ اللہ نے تجھے اپنے آگے جھکانے کے لیے دیا تھا، تو نے قبروں پہ جھکا دیا۔ یہ چہرہ اللہ نے تجھے اپنے دروازے پہ جبین نیاز جھکانے کے لیے دیا تھا، تم نے غیروں کے آگے جھکا دیا ہے۔ یہ چہرہ اللہ نے تمہیں اپنی ذات سے مانگنے کے لیے دیا تھا، تم بندوں کے آگے سواری بن گئے، ذلیل ہو گئے۔ اور سمجھدار لوگ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی سے مانگنے جاؤ نا، اگر مل گیا تو ایک تو ذلیل ہو گیا نا، چلو دینے والے نے تو دے دیا نا، جس نے لیا اس کا تو منہ نیچے ہے نا، نہ ملا دونوں ذلیل ہو گئے۔ یہ نہ ملنے سے ذلیل ہو گیا، وہ نہ دینے سے ذلیل ہو گیا۔ یہ تو اسی کا دروازہ ہے نا جہاں بندہ ذلیل نہیں ہوتا، اور جو کچھ مانگو مولا کسی کو بتلاتے بھی نہیں نا، راز ہے نا بندے اور والد کے درمیان۔ بندے تو کہانیاں کرتے ہیں نا، وہ جناب فلاں بندے کو میں نے دیا، میں نے منگوایا، میں نے ویزا خرید کر کے دیا، میں نے نوکری کروائی، میں نے جناب یہ کیا، میں نے جناب یہ کیا، آج وہ میرا بڑا نافرمان ہو گیا ہے۔ اللہ تو ظاہر نہیں کرتے نا۔ جب سے پیدا ہوا کبھی خدا نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ مزے کر رہے ہو، نافرمانیاں کر رہے ہو، روٹی پھر بھی مل رہی ہے، گناہ کر رہے ہو، پیسہ پھر بھی مل رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، جیلی کاغذ بنا رہے ہو، لیکن پھر بھی نہیں پکڑ آ رہی۔ امتحان ہے اس کی مخلوق کو، یعنی ابھی جو فلسطین کا پڑے 1400 مسلمان شہید ہوا، اور جن پہ فاسفورس جیسے بم مارے گئے کہ وہ جل گئے، سکڑ گئے، اور جہاں جہاں گیا، اور 400 ان میں معصوم بچہ ہے۔ کیا ظلم کیا تھا یار، انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ بس دعا کرو میرے مولا امتحان نہ آئے۔ یعنی جن کے گھر کے بچے اڑ گئے، جوان اڑ گئے، شوہر اڑ گئے، بھائی اڑ گئے، عورتیں بے سہارا ہو گئیں، بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، اور بعض 400 بچہ ہے معصوم پھولوں کی طرح۔ ویسے بھی فلسطینی خوبصورت ہوتے ہیں، اور بچے تو ایسے ہیں نا جیسے بالکل گلاب کا پھول کھلا ہو، موت کے بعد بھی چہرہ کھلا ہو۔ ہمیں تو خیر اپنے کھانے پینے سے بھی فکر نہیں نا، ورنہ اگر ہر مسلمان مثال دیکھو نا جی، 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہیں، اگر ہر مسلمان 10 ریال بھی دے دے کتنا پیسہ آ جائے گا؟ 11 ارب ریال بن جائے گا۔ لیکن ہمیں تو فرصت نہیں نا، ہم تو سگریٹ پہ خرچ کر سکتے ہیں، ہم اپنے شام کو نہیں جی آج اچھا نہیں لگ رہا یار، آج باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ او یار چھوڑو گھر میں کیا پکایا ہو، کوئی باہر سے جاؤ نا، البیک سے لے آؤ، کوئی برگر لے آؤ، کوئی سینڈوچ لے آؤ، کوئی فلاں لے آؤ، کوئی فلاں لے آؤ، کوئی 2-3 لیٹر کی ساتھ میں پیپسی کی بوتل بھی لے آؤ۔ حضرت جو ہے نا کم از کم 1 ڈرم تو روز پیتے ہیں۔ نہ پیپسی نہ پیو مر جاؤ گے، وہی پیپسی کے پیسے غریبوں کو دے دو، مظلوموں کو دے دو۔
یار ایک دن سمجھنا نہیں پی تھی، ہوٹل میں جا کے کھانا کھاؤ گے 30 ریال 20 ریال 50 ریال، بلکہ ایک دن نہ کھاؤ، وہ غریبوں کو دے دو. ایک قطرہ قطرہ ہی تو دریا بنتا ہے نا. باقاعدہ الحمدللہ حکومت کو اللہ جزائے خیر دے. آج میں پڑھ رہا تھا خادم الحرمین نے $1 ارب دیا. اللہ اور برکت دے گا. یہی تو ہے نا جو خدا ان کو اتنا دے گا کہ سوچ ہی نہیں سکتے. لوگوں نے ماشاءاللہ 200 سے زیادہ ملین ریال جمع کیا ہے. تو اس لیے اب دیکھیں گے میدان حشر کا کیا عالم ہے کہ اب جناب جب آزاد بول پڑیں گے اب کیا کریں. اب آگے کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش ہے؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، انصاف، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور آگے فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ اللہ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ. اللہ فرماتے ہیں ہم ہر انسان کو پوری پوری جزا دیں گے جو اس نے کیا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور وہ جاننے والا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں سب جانتا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب گناہ ہو نا سوچا کرو زمین بھی گواہی دے گی، فرشتے بھی گواہی دیں گے، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، قیامت میں تیرے اعضاء بھی گواہی دیں گے. جب اتنے گواہ موجود ہیں پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے؟ بس ذرا غور کر لیا کرو، دعا کرو بس اللہ معاف فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم لا تجعلنا من القانتین. اللہ مجاہدین پہ رحم کر، فلسطینیوں پہ رحم کر، کشمیریوں پہ رحم کر، جو ناحق مسلمان قیدوں میں جل رہے ہیں ان قیدیوں پہ رحم کر. یا اللہ ہر جگہ تیرے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. یا اللہ تیرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. میرا مولا تیرا تو وعدہ ہے کہ میں اپنے نبی کے گستاخوں سے خود بدلہ لوں گا. آپ خود بدلہ لیں اپنے قہر سے، اور ان یہود اور ان کے معاونین پہ مولا ایک دفعہ پھر نظارہ دکھا، ابابیل بھیج ان پر کہ ان کو کاشف معقول بنا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ ہم بے بس ہیں نا. فإنہم لا یعجزونک، آپ کو تو بے بس نہیں کر سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعلم. کن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے؟ شرک کرو ٹوٹ گیا. جب شرک کرو گے، اللہ کی توحید کے خلاف بات کرو گے، ٹوٹ جائے گا. مدنی محمد مصطفیٰ نبوت کا انکار کرو گے، ٹوٹ گیا. قیامت کا انکار کرو، ٹوٹ گیا. توبہ استغفار کریں اور پھر کلمہ بھی پڑھیں دوبارہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے. کلمہ شہادت بھی پڑھیں اور اللہ کے آگے توبہ و استغفار بھی کریں. کہتے جی کہ صرف عورت کو دیکھنے سے گناہ لکھا جاتا ہے. ہاں، دوسرے کی عورت کو، اپنی عورت کو نہیں. ماں کو دیکھنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، رحمت نازل ہوتی. اور کئی چیزیں ہیں مثال کے طور پہ. مانا یہ نہیں کہ صرف عورت ہے، کوئی گناہ والی چیز دیکھو گے گناہ ہے. شراب دیکھو گناہ ہے، جوا کھیلتے ہوئے دیکھو گناہ ہے، سود ہو رہا ہے گناہ ہے، ننگی دوڑ ہو رہی ہے گناہ ہے، ننگے مرد کھیل رہے ہیں گناہ ہے. یہ صرف عورت تو نہیں، ہر حرام چیز کا دیکھنا گناہ ہے. ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ تو 2 روزے تھے، گزر گئے، بات ختم ہو گئی. سفر میں جاؤ، جس مہینے میں جاؤ، کوئی پابندی نہیں. یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ فلاں مہینے میں جاؤ اور فلاں میں نہ جاؤ. اگر 2 طواف ہم نے اکٹھے کر لیے، بعد میں ہم 2 رکعت پڑھیں بالکل، لیکن یاد رکھو یہ نہیں ہوتا کہ 14 چکر لگا لو.
ایک طواف ختم کر کے پھر لوٹو اپنی اصل جگہ پہ جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، پھر دوسرا طواف شروع کرو۔ یہ نہیں کہ بس گنتے جاؤ 14 ہو گئے تو میرے 2 طواف ہو گئے، 2 نہیں ہوتے وہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر 2 رکعات ہر طواف کے لیے پڑھو، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعات پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کرو تاکہ طواف کے درمیان میں فاصلہ ہو۔ یہ تو مجبوری ہوتی ہے نا کہ عصر کے بعد طواف کر رہے ہیں، احناف کے نزدیک نماز نہیں پڑھنی، ہوگا چلو 1 کے بجائے 2 کر لیتا ہوں، 3 کر لیتا ہوں، مغرب کے بعد کٹھے نماز پڑھ لوں گا، کوئی حاضر نہیں۔ ورنہ افضل یہی ہے کہ ہر طواف ختم کر کے 2 رکعات پڑھی جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر موبائل میں ہم قرآن فیڈ کر لیں اور پڑھتے رہیں کوئی بات نہیں، ایک کاغذ پر بھی تو لکھا ہوا ہے نا، یہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مرحوم ہے بالکل ان کے لیے حج بھی کریں، بدل عمرہ بھی کریں، طواف کر کے جس کے لیے چاہتے ہو دعا مانگو اللہ سے، اللہ ثواب دے۔ طواف اپنے لیے کرو۔ نماز کے بغیر سجدے کی حالت میں دعا مانگنے میں اکثر جمہور ائمہ کا یہ حکم ہے کہ نماز کی حالت میں جو سجدہ ہے اور جب نفل نماز پڑھتے ہو اس سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے انسان بیٹھے سجدہ شکر ادا کر دیتا ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز سے مدد پکڑو اور نماز کی حالت میں جو سجدہ ہے اس میں سبحان ربی العالی زیادہ کہو، اور اس کے بعد یا مقلب القلوب والابصار، اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم، جو بھی آپ کو یاد ہو دعا مانگو، اپنی زبان میں نہیں، وہ دعائیں جو قرآن حدیث میں۔ ہم 4 آدمیوں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد طواف کر لیا، صفا کر لیا، ان 4 میں سے ایک نے ہمارے سر پہ بال کاٹے، پھر ہم نے کاٹ کوئی اب 4 اب عمل پورے کر چکے ہو، صرف احرام سے نکلنا ہے، چاہے وہ اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دے یا ایک دوسرے کے سر پہ پھیر۔ اگر آپ کو بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، آواز حرم سے آ رہی ہے اور شرط یہ ہے کہ صفیں بھی نظر آ رہی ہوں، آواز تو ریڈیو کے ذریعے تمہارے ملک میں بھی آ رہی ہے، آواز تو پوری دنیا میں آ سکتی ہے، پھر تو ہر آدمی وہاں مسجد میں امام کی تنخواہ سے بھی جان چھوٹی، ٹی وی رکھ لیا، نماز پڑھتے رہے بس۔ صفوں کا اتصال ضروری ہے یا نظر آنا ضروری ہے؟ لیکن افضل یہ ہے کہ وہاں اپنی جماعت کرو۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے قابل نہیں تھا، اس نے فدیہ دے دیا، تو تم نے پہلے مسئلہ پوچھا ہوتا نا، فدیہ اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب لا یرجا برؤہ، اس کے بچنے کی امید نہ ہو۔ اگر صحت مند ہونے کی امید ہے تو انتظار کرو، پہلے جب صحت مند ہو جائے روزے قضا کرے۔ اور اگر ایسا مریض ہے یا ایسی مرض ہے کہ کبھی ٹھیک ہوگا ہی نہیں، فالج میں پڑا ہوا ہے، کیا وہ کیا ٹھیک ہوگا غریب، تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ اچھا فدیہ دے دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، روزے بھی رکھ لے قضا، کوئی بات نہیں، وہ خیرات ہو جائے گی، کیا ہو گیا، کون سا نقصان ہو گیا، تمہیں فائدہ ہو گیا۔ میرے بال جو تھے احرام کی چادر کو لگ گئے، تو مولوی مکی کیا کرے، تمہیں دھو دے، صاف کرو، اللہ کے بندے 2-3 دن بعد دو نکل جائیں گے، اب بتاؤ میں کیا کروں۔
اگر وہ بال نہیں نکلتے کسی غریب کو دے تو انشاءاللہ وہ بال بھی نکال لے گا، استعمال بھی کر لے گا. وہ کسی مسکین کو دے دو، جس کے پاس کپڑا نہ ہو نا اس کو دے دو، وہ انشاءاللہ بیچارے بال چن بھی لیں گے، نکال، غریب ہے نا وہ تو نکالے گا نا. اور یہ بھی مسئلہ ہے جی مولوی مکی بتائیں ہمیں کہ ہم کیا کریں. پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. ایمان سے کہو انسان ہے نا، آخر پہ ناراضگی نہ آئے تو کیا ہو، میں بھی تو بندہ ہوں نا. کوئی مولوی کیا ہوتا ہے، کوئی اوپر سے اترتا ہے، وہ بھی بندہ ہوتا ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے. ابھی آدمی بلا وجہ جو تنگ کرے. اگر مکے میں رہنے والا عمرہ کرے لازماً حد حرم سے باہر جائے. کیا معنی؟ مسجد عائشہ جائے، جیرانہ جائے، عرفات جائے، حدیبیہ جائے، جدہ جائے، کہیں جائے، حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے آئے اور عمرہ کرے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کہتا ہے پڑھیں بھی صحیح اور بتائیں، جواب کیسے دوں؟ نہ مجھے آپ بتائیں. اچھا میں نے پڑھ لیا بس خلاص، آپ کو کیا فائدہ ہوا میرے پڑھنے کا؟ کہ جی کوئی بندہ اپنی بیوی کو بغیر لباس کے دیکھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتا یار؟ بیوی ہے تمہاری، دیکھتے رہو، کیا منع ہے؟ اور دیکھنے والی چیز ہے ماشاءاللہ. 2-4 دن دیکھو گے دل بھر جائے گا. فکر نہ کرو. اللہ کے بندے تمہاری بیوی ہے، تمہارے لیے حلال ہے، دیکھو کیا ہے، کچھ نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے بیوی کو، دیکھو. لیکن یعنی ایک ہوتا ہے وہ بڑے لوگوں کی شان ہے، جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کبھی حضور نے میرے بدن پہ نظر ہی نہیں ڈالی، میں نے کبھی حضور کے بدن پہ نظر ہی نہیں ڈالا. وہ پھر اللہ والوں کے مقام ہیں، انبیاء، صدیقین، اولیاء اللہ کے مقام ہیں. ورنہ شریعت میں تو جائز ہے نا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں. جوانی تھی، جب شادی ہوئی تو دوسرے دن ساتھی آ گئے، دوست ہوتے ہیں نا بے تکلف. انہوں نے کہا حضرت ہمیں آپ نے بتایا نہیں آپ کی سہاگ رات کیسے گزری، بیوی کے ساتھ کیسے رات کٹی. تو شاہ جی غصے میں آگے، آنکھیں سرخ ہو، فرمانے لگے خدا کی قسم اگر شادی کرنا میرے نانے کی سنت نہ ہوتی میں کبھی شادی. فرمایا تو میرے محبوب کی سنت ہے محمد مصطفیٰ، اس لیے میں نے شادی کی. اور نے کہا یار یہ بھی کوئی مقام ہے. نے کہا عالم ہے، اولیاء اللہ ہے، عورت کے پاؤں سر پہ رکھے بیٹھا ہے، یہ کوئی مقام ہے دیکھنے کا، بتانے کا؟ یہی عزت رہ گئی ہے باقی عالم کی. میں نے کہا شریعت میں حلال ہے، بس ٹھیک ہے حلال ہے. تو میرا بھائی تمہاری بیوی ہے، بس لوگوں کی بیویوں کو نہ دیکھو، اپنی بیوی کو اچھی طرح دیکھو، اینک شنک لگا کر دیکھو. انا للہ وانا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي كل أرض وفي كل زمان وفي كل مكان. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اهلك اليهود والصليبيين ومن والاهم من الكفار والمشركين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.